بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی مر گئی تھی، اسی لیے مجھے سنبھالنے والا کوئی نہ رہا تو ابا نے دوسری شادی کر لی۔ مگر سوتیلی ماں تو ایسی آئی کہ دنیا کی سبھی کہانیاں سچ لگنے لگیں، جن میں سوتیلی ماؤں کے ظلم و ستم کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ سوتیلا نام ہی بہت برا تھا، اور اوپر سے ماں جیسا رشتہ جب سوتیلا اور سنگ دل بھی نکل آئے تو زندگی مزید اجیرن بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی بچپن سے ہوتا آ رہا تھا۔ سوتیلی ماں نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ہر وقت مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتی رہتی اور ناراض رہتی۔ میرا بھی ماں باپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ برداشت کرتی۔ ابا کو کبھی کبھی احساس ہو جاتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی چپ رہتا، کیونکہ اس کا ارادہ مجھے جلد بیاہنے کا تھا، جبکہ اس گھر کو ابھی ایک عورت کی ضرورت تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، ماں کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میری ماں اکثر ہی سوتیلے بہن بھائیوں کو، جو کہ مجھ سے کچھ سال ہی چھوٹے تھے، گھر پر میرے سپرد کر کے خود سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتی، اور شام کو جب ابا گھر لوٹ کر آتا تو اس سے کچھ دیر پہلے ماں بھی آ جاتی۔ میں اس کے اس طرح آنے جانے پر اکثر ہی سوچا کرتی، مگر زبان سے کبھی کچھ پوچھنے کی غلطی نہ کی اور نہ ابا کو بتایا۔ ایک دن ابا بہت پریشانی کی حالت میں وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا، اور اس دن اتفاقاً اماں بھی گھر پہ ہی تھی۔ ابا آتے ہی کمرے میں بند ہو گیا۔ ماں نے جب وجہ پوچھی تو ابا نے یہ بتا کر ہم سب کے ہوش اڑا دیے کہ گزری رات دکان میں آگ لگ گئی تھی اور سارا مال جل کر راکھ بن گیا۔ چونکہ دکان شہر میں تھی، اسی لیے بہت کم لوگ ہمیں جانتے تھے، اس لیے رات میں اطلاع نہ مل سکی۔ اب تو کچھ بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے بھی مشکل سے پیسے ہیں، اور گزارا کیسے ہوگا؟ اماں نے ابا کو تسلی دی اور کہا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ ابا ویسے بھی اپنی دوسری بیوی پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا، اور یوں اماں کی نئی کارستانی یہاں سے شروع ہو گئی۔ چند روز بعد اماں کہیں باہر سے لوٹی تو فوراً ابا کو لے کر کمرے میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے دروازے کے پیچھے چھپ کر کان لگائے اور دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں میرے ابا سے کہہ رہی تھیں کہ اگر وہ میری شادی کسی سیٹھ سے کرتے تو بہت فائدے ہیں، اس طرح میری شادی بھی ہو جائے گی، جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا، اور نئے کاروبار کے لیے پیسے بھی آ جائیں گے۔ لیکن ابا اس بات پر راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ سیٹھ مجھ سے عمر میں دگنا بڑا تھا۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کے ارادے جان کر بہت افسوس ہوا۔ ظالم تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اتنی شفاق نکلے گی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اماں نے ابا کو ہر طرح سے لالچ دے کر منایا، لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر اماں چپ چاپ کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئی، مبادا وہ مجھے دیکھ کر نیا تماشا نہ لگا لے۔ کچھ ہی روز کے بعد ابا کی جمع پونجی ختم ہونے لگی اور قرضے پر قرضے چڑھنے لگے، ساتھ ہی نئے روزگار کا بھی کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ تو ابا اماں کی بتائی تجویز پر سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ ابا نے ایک دن اماں سے پوچھ ہی لیا کہ وہ سیٹھ کتنی رقم دے کر شادی کرے گا۔ بدلے میں اماں نے جو رقم بتائی، اسے سن کر ابا کی تو زبان ہی تالو سے چپک گئی۔ اتنے پیسے تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ یوں لالچ اور ضروریات کے بیچ ڈولتی میری نیا پار لگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں خاموش تماشائی بنی، سب کچھ دیکھتی سنتی رہی، مگر اپنی ازلی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی کچھ کہنے کی زحمت نہیں کی۔ یوں سیٹھ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ رشتہ لانا تو دنیا داری تھی، یوں سمجھو کہ میرے عوض ادا کرنے والی رقم لے کر آ گیا تھا۔ جب اماں مجھے سیٹھ کو دکھانے کے لیے کمرے میں لے کر گئی تو ایک نظر میں نے بھی اسے دیکھ لیا، اور اس کے بعد خود سے موازنہ کیا تو میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ میں اپنے ہونے والے بڈھے شوہر کو دیکھ کر دل ہی دل میں بہت دکھی ہوئی، مگر ہمیشہ کی طرح یہاں بھی صبر کر لیا۔ کچھ دن کے بعد میرے ماں باپ نے مجھے سیٹھ کے ساتھ رخصت کر دیا اور میں بھی دکھی دل کے ساتھ چلی آئی۔ میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب کبھی بھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گی، یہ جئیں یا مریں مجھے نہیں پرواہ، مگر ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ شادی کے بعد میری سوتیلی ماں میرے ساتھ اتنی اچھی ہو گئی کہ میری سگی ماں بھی اتنی کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی، میرے مہنگے کپڑوں اور قیمتی زیورات کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی۔ میں بھی اس کے رویے میں آنے والے اس بدلاؤ کو سوچ کر دل ہی دل میں حیران بھی تھی اور کہیں کہیں خوش بھی۔
میری زندگی میں شادی کے بعد کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ دولت کی فراوانی نے مجھے اور بھی زیادہ جوان اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں اب نکھری اور اپنی عمر سے کم نظر آنے لگی تھی۔ لیکن دوسری جانب میرا شوہر جو شادی کے وقت ہی مجھ سے دگنی عمر کا تھا، اب چند سال بعد بہت زیادہ بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے آزاد رہنا تھا اور گھومنا پھرنا پسند تھا، اس لیے ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکی۔ آہستہ آہستہ میرا دل اپنے شوہر سے بھی بیزار ہونے لگا تھا۔ اس کے ساتھ رہنا اب میری دلی رضامندی نہیں بلکہ مجبوری بن چکی تھی، کیونکہ یہ سب دھن دولت تو اسی کی تھی جس پر میں عیش کرتی پھرتی تھی۔ میں ابھی جوان اور خوبصورت بھی تھی، میری کئی جسمانی ضروریات بھی تھیں جنہیں پورا کرنا اب میرے بوڑھے شوہر کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس لیے اب میں مکمل طور پر اس کی طرف سے متنفر ہو گئی تھی اور اپنی زندگی میں خوش رہتی۔ میرا شوہر تو جوان بیوی پا کر ہی بہت خوش تھا، اسے اور کسی چیز کی کیا فکر ہونی تھی۔ وہ جب بھی میرے ساتھ کسی محفل میں جاتا تو لوگ ہماری طرف رشک بھری نظروں سے دیکھتے، وہیں کچھ جوان مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں دوستی کے پیغام بھیجتے، جن پر پہلے تو میں نے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مجھے ایک جوان مرد کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنے ہم عمر اور ہم خیال مرد کی چاہت کس عورت کو نہیں ہوتی؟ میں اب مزید اپنی ان خواہشات کو دبا نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں اپنی دوست کے گھر ایک پرائیویٹ فنکشن میں مدعو تھی اور وہاں مجھے ایک احسن نامی نوجوان بہت بھا گیا۔ اس کم عمر لڑکے میں کچھ تو بات تھی جو یہ مجھے اتنا کشش کرتا تھا۔ وہ باقی مردوں کے مقابلے میں کافی ذہین اور موقع شناس نظر آتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان وہاں اچھی گفتگو ہوئی۔ میری دوست نے ہی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا، اور یوں واپسی پر میں نے احسن کو مزید جاننے کی خاطر اس کی گھر ڈراپ کرنے کی آفر قبول کر لی۔ جب میرا ڈرائیور جو میرے شوہر کے کہنے پر مجھے لینے آنے والا تھا خالی ہاتھ جب گھر لوٹا تو میرا شوہر بہت پریشان ہوا، لیکن کچھ ہی دیر بعد میں بھی وہاں پہنچ گئی اور کہہ دیا کہ میں اپنی ایک دوست کے ساتھ واپس آئی ہوں، جبکہ لڑکے والی بات گول کر گئی۔ اس دن کے بعد سے میں اور احسن اکثر ہی چھپ چھپ کر کہیں باہر ملنے لگے۔ میں نے اپنی دوستی کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، کیونکہ میرا شوہر ایک جوان بوائے فرینڈ کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی قبول نہ کرتا، اور مجھے اب ایک جوان مرد کے ساتھ کی چاہت تھی، اسی لیے میں اس تعلق کو خفیہ رکھنے پر مجبور تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں زیادہ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ ایسے میں مجھے گھر میں اکیلا ملازمین کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے مجھے اپنے والدین کے گھر کچھ دن کے لیے ٹھہرنا پڑے گا۔ میں اپنے ماں باپ کے اس چھوٹے سے گھر کی اب عادی نہیں رہی تھی۔ جاتے ہی سوتیلی ماں بہانے سے پیسے مانگتی اور سوتیلے بہن بھائی اٹھتے بیٹھتے فضول فرمائشیں کرتے رہتے، مگر میں جانتی تھی کہ شوہر کو انکار کیا تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا، اسی لیے چپ چاپ حامی بھر لی اور اسے یقین دلایا کہ اسے بھیج کر میں اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر جب مطمئن ہو کر اگلے دن صبح دوسرے شہر چلا گیا تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ میں نے اپنے بوائے فرینڈ کو گھر بلانے کا سوچا، لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اس ملازم کو اپنے ساتھ ملانا تھا جسے گھر میں ہی چھوڑا گیا تھا۔ اس لیے میں پہلے معمول کے مطابق گھر کی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈرائیور مجھے صرف چھوڑنے تک یہاں رکا ہے، اس کے بعد وہ بھی کچھ دن کے لیے چھٹی چلا جائے گا۔ میں نے اپنے اماں اور ابا کو یہی بتایا کہ ان کی یاد آ رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے ملنے چلی آئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اب 1 ہفتے کے لیے دوسرے شہر جا رہی ہوں تو ملاقات نہیں ہو پائے گی، پھر واپس آ کر ہی ملوں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے اپنے منصوبے کے مطابق گھر واپسی کی راہ لی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر واپس آئی۔ یہاں آ کر جب ملازم نے مجھے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ آخر میں نے اپنی سونے کی قیمتی انگوٹھی لا کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اسے لے لو اور اب سے 1 ہفتے تک اس گھر میں جو کچھ بھی ہو اس کے بارے میں اپنی زبان، آنکھیں اور کان بند رکھنا۔ ملازم نے فوراً وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے اچک لی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ میرا رازدار رہے گا۔ پھر میں نے احسن کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اس کے ساتھ شب و روز بتانے لگی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ بچپن سے اب تک میں نے اتنا اچھا وقت کبھی نہیں گزارا تھا۔ میں تینوں وقت احسن کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، اس کی پسند کے مطابق سجتی سنورتی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں کئی گھنٹے بتانے لگے۔
گھر میں موجود کل وقتی ملازم یہ سب کچھ جانتا تھا، مگر اس نے کبھی کوئی سوال جواب نہ کیا۔ یہ ایک ہفتہ میں نے بالکل فلموں اور کہانیوں میں دکھائی گئی خوبصورت زندگی کے جیسے گزارا، اور جب میرے شوہر کے آنے کا دن آیا تو میں صبح سویرے اٹھ کر احسن کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور ان پر یوں ظاہر کیا کہ میں آج ہی گھر پہنچی اور سیدھا ان سے ملنے چلی آئی۔ میں سارا دن وہی رہی۔ شام تک میرا شوہر آیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی خوشی خوشی گھر واپس لے آیا، حالانکہ میں چند گھنٹے پہلے ہی اس گھر سے گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس وقت بہت حسین لگ رہا تھا، مگر اب ایک مرتبہ پھر سے میرے دل پر اداسی اور بیزاری نے ڈیرے جما لیے تھے۔ کل وقتی ملازم اس وقت بھی گھر میں موجود تھا اور اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، لیکن ظاہر کچھ نہیں کیا۔ اب میرا گھر میں دل مشکل سے ہی لگتا تھا۔ ہر آئے روز مجھے باہر جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا، جو کہ مشکل سے میسر آتا تھا۔ جب انسان خفیہ تعلق بناتا ہے تو اسے رکھنے کے لیے مزید کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور مجھے بھی اب یہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی اسی دوست احسن کی کزن کو بھی اب اپنا رازدار بنا لیا اور اس سے کہا کہ وہ میرے شوہر سے اجازت لے کر کچھ دن کے لیے مجھے شمالی علاقوں میں لے جائے، وہاں میں احسن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری بات مان لی اور ایک دن صبح سویرے میرے گھر آ پہنچی اور شوہر کے سامنے مجھے بھیجنے کی فرمائش کر دی، جسے سن کر پہلے میرا شوہر کچھ شش و پنج میں مبتلا ہوا، لیکن میری دوست کے اصرار کرنے پر مان گیا، اور اس طرح میں اسی شام اسی کے بہانے اپنے جوان اور خوبرو بوائے فرینڈ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے چلی گئی۔ میں ایک پرفضا مقام پر آ کر بہت خوش تھی، اور پسندیدہ شخص کی سنگت بھی میسر ہو اور گھومنا پھرنا اور بھی اچھا لگتا ہے۔ میرے شوہر کی دولت نے اصل خوشی مجھے اسی وقت دی جب مجھے ایک خوبرو مرد کا ساتھ بھی مل گیا۔ ابھی ہم زیادہ دن نہیں گزار پائے تھے کہ میری دوست کی ایک دن کال آ گئی۔ میرا شوہر گھر واپس آنے کی جلدی میں چاہ رہا ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فی الحال میری دوست نے اسے کسی طرح ٹال دیا تھا، لیکن زیادہ وقت یہاں ٹھہرنا ناممکن تھا، اسی لیے میں اسی دن ہی واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں جب گھر پہنچی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرے شوہر کو میرے نئے بوائے فرینڈ کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ ملازم وفادار تھا، اس نے سب کچھ شوہر کو بتا دیا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے سب کچھ پوچھا تو میں نے بھی صاف صاف جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے، اور اب میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور نہ ہی جھوٹ کے سہارے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میرے رویے کے برخلاف میرا شوہر نرمی سے پیش آ رہا تھا اور میرے ایسا کرنے کی وجہ پوچھ رہا تھا، تو میں نے یہاں بھی صاف صاف بتا دیا کہ وہ مجھے پیسے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتا ہے، اس لیے میں اب مزید اذیت بھری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی۔ میں نے سچ بول کر الگ کمرے میں ڈیرا جما لیا اور شوہر سے بالکل بات بند کر دی۔ میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگ چکی تھی اور میرے ماں باپ نے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں بھی میرے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انہی کے کیے ایک غلط فیصلے نے میری پوری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن میں رات دیر سے کمرے سے باہر نکلی، مجھے احسن کی یاد آ رہی تھی اور میں باہر کھلی ہوا میں چہل قدمی کر کے اپنے دل کو پرسکون کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے شوہر کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اس کی اور ملازم کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ تجسس کے مارے میں وہیں کھڑے ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس ملازم نے میرے شوہر کو بتایا کہ وہ ایک فقیر کو جانتا ہے جو ایسی جڑی بوٹی دیتا ہے جس سے جوانی لوٹ آتی ہے، جوان مرد کے ساتھ عورت بھی خوش رہتی ہے۔ اس ملازم نے کچھ اس طرح سے میرے شوہر کو شیشے میں اتارا کہ وہ فوراً مان گیا اور کہہ دیا کہ جتنا پیسہ بھی وہ فقیر مانگتا ہے اسے دے دو اور اس سے وہی جڑی بوٹی لے آؤ۔ ملازم نے ایک بھاری رقم لی اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دن بعد ملازم نے مزید کچھ ضروری شرائط میرے شوہر کے سامنے رکھی جنہیں اس نے آسانی سے مان لیا، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کچھ دن علاج چلنا ہے، اسی لیے مجھے گھر سے کہیں بھیج دیا جائے کیونکہ فقیر خود آ کر دم کرے گا۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس بہانے مجھے گھر سے باہر تو بھیجا جا رہا تھا، اسی لیے میں چپ رہی اور میرا شوہر مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں نے اسے براہ راست جواب دے دیا کہ میں اسے ہمیشہ سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے دولت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات کے جواب میں یہ بتا کر مجھے لاجواب کر دیا کہ وہ مجھے بغیر پیسوں کے بیاہنا چاہتا تھا۔ یہ قیمت تو میرے ماں باپ نے زبردستی وصول کی ہے
اور آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے بے انتہا گھن آئی کہ میرے پاس تھا کیا جو میں اتنا اتراتی پھر رہی تھی، لیکن چپ چاپ والدین کے گھر آ گئی۔ میں ابا مجھے بس افسوس سے دیکھ کر چپ چاپ ایک طرف جا پڑے، جبکہ سوتیلی ماں نے مجھے خوب لتاڑا، مگر میں نے بھی اسے کھری کھری سنا کر اسے چپ کروانے کی اپنی سی کوشش کی۔ میں نے انہیں صاف صاف کہا کہ وہ دونوں بھی گناہ گار ہیں۔ انہوں نے میری شادی ایک سودے کے تحت گھر بسانے کی نیت سے میرا ہم عمر جوڑ نہیں تلاشا۔ میرا جواب سن کر ماں تو ہتھے سے اکھڑ کر مجھے ہی سنانے لگی، جبکہ ایک طرف پڑے ہوئے ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگی، تو میرا دل بھی نرم پڑ گیا اور میں چپ چاپ میکے میں رہنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اب یہ احساس شدت سے ستا رہا تھا کہ میں بھی تو اپنے ماں باپ کی طرح ہی خود غرض نکلی۔ انہوں نے مجھے اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے استعمال کیا، تو میں نے بھی تو کسی کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اس سوچ کے آتے ہی میرا دل احساس شرمندگی سے بھر گیا اور میں فوراً اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اپنے والدین سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر آئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن ملازم نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا کہ اندر میرے شوہر کا علاج کرنے فقیر آیا ہے۔ ملازم کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں اتنی بدتمیزی دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی، کیونکہ یہ کہیں سے بھی اس گھر کا ملازم تو نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسے روب جھاڑ رہا تھا جیسے مالک ہو۔ میں نے اسے منہ لگانا مناسب نہ سمجھا، مبادا کہیں یہ دوبارہ میرے شوہر کو کچھ الٹا سیدھا نہ بتا دے اور اس بار معافی کے چانس بھی نہ ہوں گے، اس لیے میں وہاں سے چپ چاپ واپس لوٹ آئی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ میں نے دوبارہ گھر جا کر اپنی ماں کو سب کچھ بتایا اور اس سے مدد کی اپیل کی، کیونکہ میری سوتیلی ماں بہت شاطر عورت تھی اور پیسے کی خاطر وہ میری مدد ضرور کرتی۔ اس نے مجھے کہا کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر وہیں چل کر صورتحال کا اندازہ لگائیں گے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے بے چینی سے سارا دن رات ہونے کے انتظار میں گزارا، اور رات کو میں اور میری سوتیلی ماں پچھلے پہر گھر سے نکل کر میرے شوہر کے گھر کی طرف بڑھے۔ رات کے اندھیرے میں صرف اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں گھر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس مدھم روشنی میں جو میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میرا بوائے فرینڈ احسن میرے شوہر کے اسی ملازم کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا، اور دونوں کے انداز سے ایسے لگتا تھا کہ کوئی بہت راز کی بات ہو رہی ہے جسے سننا میرے لیے ناممکن تھا، مگر اب مجھے اپنے شوہر کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ کل صبح سویرے ہی میں گھر واپس جاؤں گی دوبارہ اور سارے معاملے کا پتہ چلاؤں۔ میں نے ماں کے ساتھ واپس آ کر وہ ساری رات چکر کاٹ کر گزاری اور صبح ہوتے ہی وہاں سے اپنے شوہر کے گھر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ جب میں یہاں پہنچی تو اتنی صبح اپنے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر میرے دماغ نے خطرے کا الارم بجایا اور میں گھر کے اندر جا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی، تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا کہ میرا شوہر تو بستر پر بے ہوش پڑا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور جلدی جلدی اس کی نبض ٹٹولی، جو کہ بہت ہی مدھم سی چل رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور گھر کی ہر چیز الٹ پلٹ کی گئی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ گھر میں ڈکیتی کیسے ہو گئی، کیونکہ ملازم اور شوہر تو ساتھ ہی تھے۔ میں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلایا اور اسے اپنے شوہر کا معائنہ کرنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کوئی سخت دوا دے کر بے ہوش کیا گیا ہے، چند گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا۔ میں تب تک پولیس کو کمپلین کروا چکی تھی۔ جب میرے شوہر کو ہوش آیا تو پولیس نے اس کا بیان بھی لیا، جس میں اس نے یہ جان لیوا انکشاف کیا کہ گھر کا خاص ملازم اور اسی کا احسن نامی ساتھی اس ڈکیتی میں ملوث تھے۔ یہ بات میرے شوہر نے پولیس سے چھپا دی کہ احسن کا پہلے اس گھر میں آنا جانا کیسے ہوا اور اسے گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات کس نے دی۔ مجھے تو اب بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ احسن میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ وہ تو خود ایک مالدار شخص تھا، اسے دولت لوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے شوہر سے تصدیق کرنا چاہی تو اس نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ جب میں اس گھر میں شادی ہو کر آئی تو اس ڈکیتی کی ترتیب اسی وقت سے دی جا رہی تھی، اور گھر کے ملازم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ میری دلچسپی اپنے شوہر میں نہیں ہے اور میرے شوہر کے پاس دولت بہت ہے، اسی لیے اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا۔ اس کا دوست کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی بوائے فرینڈ تھا۔
وہ لڑکی جو سب سے پہلے مجھے دوست بنانے میں کامیاب ہوئی وہ اسی ملازم کی بہن تھی اور پلان کا ایک فرد بھی۔ اسی نے سب سے پہلے مجھے دوستی کے جھانسے میں پھنسایا اور نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ مجھے اپنے کزن کی طرف مائل کیا، اور یوں احسن کی مجھ سے دوستی ہونا پلان کا حصہ تھی۔ اس کے بعد جب دوستی کامیابی سے چل پڑی تو پلان نمبر 2 پر عمل شروع کیا اور میرے شوہر کو سب بتا دیا تاکہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں اور انہیں دولت حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب ہو جاتے اگر اس دن میں عین وقت پر صحیح فیصلہ نہ کر لیتی اور اپنے گھر واپس نہ آ جاتی۔ میری اتنی بڑی غلطی نے جہاں اتنا نقصان پہنچایا تھا وہیں ذرا سی عقل نے بہت کچھ بچا بھی لیا تھا، اور بر وقت واپس آ کر میں نے اپنے شوہر کو بچا کر میں نے اس کے دل میں اپنے لیے ٹوٹا ہوا اعتماد پھر سے جوڑ بھی لیا تھا اور اس سے اپنے برے کاموں کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے سچے دل سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر کے ایک مرتبہ پھر سے موقع فراہم کیا۔ بعد میں پولیس نے احسن، اس کے دوست یعنی ہمارے ملازم اور ساتھ ہی اس کی بہن کو بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔